جناب یہ وہ جگہ ہے جہاں کچھ دیر کے بعد عامر بھائی کی تدفین کی جائے گی۔ عبداللہ شاہ غازی کے احاطے میں عامر بھائی کی تدفین کی جائے گی۔ عامر لیاقت حسین صاحب نے میرے سامنے ماضی میں مفتی نعیم صاحب سے کہا تھا کہ آپ میرا جنازہ پڑھانا۔ کل بیٹی کے حوالے سے بھی یہ بات آ رہی تھی کہ مولانا بشیر فاروق قادری جو سے اس بزرگ کی آغوش میں جب عامر لیاقت مرحوم کو دفنایا جائے گا تو پھر اس کے عیوب، اس کی غلطیوں پہ بات کرنے سے بہتر ہے اس کی اچھائیوں پہ بات کی جائے اور اس کے لیے مغفرت کی دعا کی جائے۔ عامر لیاقت صاحب کو قبر میں ڈالا جا رہا ہو تو مٹی ڈالنے سے پہلے ان کی عزت بحال کر دے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ السلام علیکم ناظرین، بول بس کے ساتھ میں ہوں فراز الدین۔ اندھیری کوٹری ہوگی، بچھونا خاک کا ہوگا، محمد یا رسول اللہ۔ جناب عبداللہ شاہ غازی کے احاطے میں ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب کی تدفین کی جائے گی اور یہ وہ قبر ہے جہاں عامر بھائی کو دفن کیا جائے گا۔ عبداللہ شاہ غازی کے احاطے میں، ان کے مزار کے احاطے میں عامر بھائی کے والدین کی قبریں موجود ہیں۔ بشرا صاحبہ کی والد صاحب کی قبر یہاں پر موجود ہے اور یہ وہ مناظر ہیں جو کہ اس وقت میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ یہ وہ قبر ہے جہاں کچھ لمحات کے بعد، کچھ گھڑیوں کے بعد عامر بھائی کی تدفین کی جائے گی۔ آپ کو مکمل طور پر ان کی قبر کے مناظر دکھاتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ دیکھیے، ہمارے ساتھ پاکستان کے بڑے اسکالر مفتی نوید عباسی صاحب موجود ہیں، ان سے اس بارے میں بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، کل رات بھی میری آپ سے بات ہوئی تھی اور اس وقت آپ جو ہے بالکل قریب ہیں عامر بھائی کی قبر کے، تو مجھے ذرا یہ بتائیے گا ابھی تک کی کیا صورتحال ہے؟ اور سننے میں یہ آیا ہے کہ ابھی کورٹ کی طرف سے اس چیز کی اجازت نہیں ملی ہے کہ عامر بھائی کی تدفین کی جائے، ان پرمیشن ملے گی تو ان کی میت کو یہاں پر لے کر آیا جائے گا، تو اس حوالے سے کچھ بتائیے گا۔ دیکھیے، جو اطلاعات ہیں میڈیا کے ذریعے بھی ہم تک پہنچی ہیں، خاندانی ذرائع سے بھی، وہ یہ ہیں کہ پہلے تو یہ تھا کہ بیٹے نے، احمد نے انڈرٹیکنگ بھی پولیس کو دے دی، تو پولیس نے کہا کہ نہیں، آپ کو اس کا پوسٹ مارٹم کروانا ہوگا۔ تو ماہرین قانون کے جو ہیں وہ یہی کہتے ہیں، میری بھی بات ہوئی، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر ورثاء یہ کہہ دیں، خاص طور پر ولی جو کہ ان کا بیٹا ہے، تو پوسٹ مارٹم جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ لیکن پولیس نے جب زور دیا ہے، ظاہر ہے کہ قومی اسمبلی کے ممبر ہیں، تو خاندان کے لوگ کورٹ چلے گئے ہیں اور امید ہے کہ کورٹ جو ہے نا وہ گھر والوں کے حق میں فیصلہ دے گا۔ اور ہم بھی یہ نہیں چاہتے کہ چیر پھاڑ ہو، کیونکہ شرعی طور پر اس کی بار صورت جو ہے وہ اجازت نہیں ہے کہ چیر پھاڑ کیا جائے مردے کو جو ہے نا وہ، بلکہ نہلاتے ہوئے بھی اس کا ہاتھ اٹھا کے اگر آپ نے سیدھا کرنا ہے وہ بھی آرام سے کریں، یہ صحیح حدیث موجود ہے، تو اس لیے چیر پھاڑ سے بہرحال اجتناب کرنا چاہیے۔ مفتی صاحب، اس بات کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ عامر صاحب کی نماز جنازہ کون پڑھائے گا؟ جی، اب تک تو کوئی اطلاعات جو ہے وہ ہمیں کنفرم نہیں ہے۔ عامر لیاقت حسین صاحب نے میرے سامنے ماضی میں مفتی نعیم صاحب سے کہا تھا کہ آپ میرا جنازہ پڑھانا، ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب سے ایک دفعہ کہا تھا کہ آپ نے جنازہ پڑھانا ہے ان کے حوالے سے، اور بارہا میں نے دیکھا کہ مفتی محمد حنیف قریشی صاحب کے قدموں میں بیٹھ کر انہوں نے کہا کہ آپ میرا جو ہے وہ جنازہ پڑھا دیجیے گا۔ تو ظاہر ہے وہ تو میرے خیال میں اسلام آباد میں ہے اور اب ان کے یہاں ریلی ہے، وہ کراچی ان کا عملاً پہنچنا ممکن نہیں ہے، تو کوئی بھی مسلمان عالم دین یقیناً ان کا جنازہ جو ہے وہ یہاں پڑھا دے گا۔ ہم نے یہ سنا ہے کہ خاندان کے لوگ یہ چاہتے ہیں، یعنی گھر والے، بچے، کل بیٹی کے حوالے سے بھی یہ بات آ رہی تھی کہ مولانا بشیر فاروق قادری جو سیلانی کے چیئرمین ہیں، شاید وہ، ان کی خواہش یہ ہے کہ وہ جنازہ پڑھائیں، تو ابھی تک بات واضح نہیں ہے۔ مفتی صاحب جزاک اللہ۔ جناب، اس وقت ہمارے ساتھ عامر بھائی کے دوستوں میں سے ایک بہت اچھے دوست، ان کے بھائیوں میں سے ایک بہت اچھے بھائی موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر، جہاں تک آپ عامر صاحب کے ساتھ رہا، آپ کا ایک تعلق رہا، تو آپ عامر بھائی کے لیے کیا کہنا چاہیں گے؟ جیسے کہ آپ نے کہا، دوستوں میں سے میں ان کی قدر کرتا ہوں اور بہرحال ان کا ناقد بھی رہا ہوں، مگر اس وقت خبر غم ہے اور ہم سب ان کی تعزیت کے لیے، ان کی مغفرت کے لیے دعا گو ہیں، اور اسی لیے ان کے پاس آئے ہیں تاکہ آخری لمحات میں کم سے کم ان کا ساتھ دے سکیں، اور ایک امانت ہے جو مٹی کی طرف لوٹائی جائے گی اور خدا کی جانب پہنچے گی، اس سلسلے میں اپنا حصہ ڈالیں اور زمانے کو یہ بتائیں۔ میں ابھی اس سے پہلے بھی عرض کر رہا تھا کہ یہ درگاہ ہے سید عبداللہ شاہ غازی کی، یہ صرف کراچی نہیں بلکہ برصغیر پاک و ہند میں ایک معروف ترین درگاہ ہے۔ اس نے اپنی آغوش میں کراچی کے ہر کس و ناکس کو لیا ہے، مساکین کو لیا ہے، محتاجوں کو لیا ہے، اور ہمارے یہاں بچپن سے یہ ہوتا ہے کہ کوئی شرارت بھی کرتا ہے، بزرگوں کی آغوش میں چلا جاتا ہے تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔
اس بزرگ کی آغوش میں جب عامر لیاقت مرحوم کو دفنایا جائے گا تو پھر اس کے عیوب، اس کی غلطیوں پہ بات کرنے سے بہتر ہے اس کی اچھائیوں پہ بات کی جائے اور اس کے لیے مغفرت کی دعا کی جائے۔ اردو کا خاص بہت بڑا نقصان ہوا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جتنا ہو سکے ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں۔ اور رات کو علامہ صاحب میں یہ دعا کر رہا تھا کہ باری تعالیٰ جب عامر لیاقت صاحب کو قبر میں ڈالا جا رہا ہو تو مٹی ڈالنے سے پہلے ان کی عزت بحال کر دے۔ تو مجھے نہیں پتہ تھا کہ عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں ان کی تدفین ہو رہی ہے، تو اتنا بڑا ان کو شرف ملا۔ یہ بزرگ ہر کسی کو نہیں بلاتے، یہ ان کو ہی بلاتے جو ان کے چاہنے والے ہوتے ہیں، اور وہ محب اہل بیت علیہم السلام تھے۔ تو اللہ پاک ان کی بھی حساب بخشش و مغفرت فرمائے۔ عامر بھائی کی قبر آپ کو دکھائی اور تدفین سے پہلے کے جو مناظر تھے وہ آپ کو دکھائے، اور جناب یہ وہ جگہ ہے جہاں کچھ دیر کے بعد عامر بھائی کی تدفین کی جائے گی، اور ساتھ ساتھ جو باہر والا حصہ ہے یہاں پر فخر پاکستان محمد عمر شریف صاحب کی قبر یہاں پر موجود ہے، اور عبداللہ شاہ غازی کے احاطے میں عامر بھائی کی تدفین کی جائے گی۔ اور یہ جو اندر ایک لائک آپ دیکھ رہے ہیں بڑا سا کمرہ بنا ہوا ہے، ادھر عامر بھائی کے جو والدین ہیں ان کی دونوں کی قبریں یہاں پر موجود ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آج عصر کی نماز کے بعد عامر بھائی کی تدفین ہو جائے، اور پھر دوسری طرف سے سننے میں یہ آ رہا ہے کہ پولیس والوں کا کہنا یہ ہے کہ پہلے ان کا پوسٹ مارٹم ہوگا، اس کے بعد جو ہے ان کی باڈی کو ریلیز کیا جائے گا۔ تو آپ کے پاس ذرائع سے متعلق کیا معلومات ہیں، ذرا یہ بتائیے گا۔ جی میرے بھائی، جو جن ذرائع سے آپ کو یہ معلومات ہوئی ہے، اور ہمیں بھی انہی ذرائع سے یہ پتہ چلا ہے، کیونکہ بیسکلی میں وہاں پہ موجود نہیں ہوں، کورٹ کا پروسیس تھا تو ان کے بیٹے وہاں پہ موجود تھے، آ گئے تھے، ہم لوگ یہاں پہ موجود ہیں، اور میں بھی انتظار کر رہا ہوں آپ کی طرح۔ سننے میں یہی آیا ہے کہ کچھ پروسیس ہوا ہے، آئی تھنک مجھے اس کے بارے میں اتنا پتہ نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ میسیج ملا تھا کہ انشاءاللہ عصر تک تدفین ہو جائے گی۔ جناب اس وقت ہمارے ساتھ جہانگیر بھائی موجود ہیں، اور عامر بھائی کی قبر کے پاس یہ موجود ہیں، ان کی دیکھ بھال میں آئی تھنک کل رات سے مصروف ہیں۔ جہانگیر بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بڑے مصروف تھے اندر، اور آپ یہاں پر آئے، مجھ سے بات کرنے کے لیے آپ تیار ہیں، اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ کو یہ ایک اعزاز حاصل ہوا کہ آپ کو ایک خدمت کا موقع ملا، اور یہ کوئی عام خدمت نہیں ہے۔ لاکھوں لوگ ہیں، ہزاروں لوگ ہیں، کروڑوں لوگ ہیں، لیکن کچھ چند لوگ ہیں جن کو یہ اعزاز حاصل ہوا ہے۔ آپ کب سے یہاں پر موجود ہیں، اور عامر بھائی کی جب قبر کی کھدائی وغیرہ شروع کی گئی، جب آپ کو پتہ چلا کہ اب ان کا انتقال ہو چکا ہے، تو آپ لوگ کب سے یہاں پر آئے، کب سے اجازت ملی، کب سے یہاں پر آپ موجود ہیں، ذرا اس بارے میں بتائیے گا۔ ہم لوگ تقریباً رات سے یہاں پر موجود ہیں، اور میرے ساتھ عابد ولی بھائی اور رضوان، ہم تینوں یہاں پر رات میں موجود تھے، اور ماشاءاللہ یہاں کی انتظامیہ نے بھی کافی کوآپریٹ کیا۔ عبداللہ شاہ غازی کے جتنے بھی لوگ ہیں ان لوگوں نے کافی کوآپریٹ کیا، وقتاً فوقتاً آ کے اپڈیٹ لے رہے ہیں، کوئی پریشانی، کوئی چیز، کوئی کسی چیز کی کمی وغیرہ۔ تو الحمدللہ کہ رات سے یہ عمل چل رہا ہے، اور اب جا کے تکمیل پہ پہنچ گیا ہے، لیکن بس اب ڈیڈ باڈی کا انتظار ہو رہا ہے کہ وہ آئے گی تو پھر ہم تدفین کا عمل کریں گے۔ اچھا جہانگیر بھائی یہ بتائیے کہ ماشاءاللہ آپ کا روحانیت سے اور اسلامک فیلڈ سے بڑا گہرا تعلق ہے، تو جب میں اندر گیا وہاں پر تھوڑی دیر پہلے، اور میں نے وہاں پر اپنا انٹرو کیا آپ کی اجازت سے، تو ایک اندر کا ایک الگ ہی ماحول ہے، ایک الگ ہی نورانیت ہے، ایک الگ ہی روحانیت ہے، قبر کے اندر ایک الگ کشش ہے، ذرا اس بارے میں تھوڑا سا ایکسپلین کریں۔ اصل میں وہ بندہ جو ہے نا، میں نے جو آبزرو کیا اپنی لائف میں ان کے ساتھ رہتے ہوئے، وہ بہت پوشیدہ بندہ تھا، لیکن لوگ جو ہے نا ان کو لوگوں نے ان کو سمجھا نہیں۔ صحیح ہے، وہ کھلی کتاب تھا، وہ جو تھا سامنے تھا، کبھی اس نے پیٹھ پیچھے کسی کی نے برائی نہیں کری، نہ بات کری، ٹھیک ہے، ہم جیسوں کو بنانے والا بندہ تھا وہ، ٹھیک ہے، ہمیں اپنے پیروں پہ کھڑا کیا، ہمیں مضبوط کیا، ہمیں انکریج کیا، بولا آگے بڑھو جتنا بڑھ سکتے ہو۔ کسی کی کامیابی سے میں نے ان کو جیلس نہیں دیکھا، ہمیشہ اس کو کیا نام ہے ہمت دیتے ہوئے، حوصلہ دیتے ہوئے۔ ابھی صبح ہم لوگ یہاں پر موجود تھے، ایک بندہ یہاں پر گھوم رہا تھا، بیچارہ معذور ہے، وہ حیدرآباد سے آیا ہوا ہے، اس سے ہم نے پوچھا بھائی کیوں آئے وہ، تو بولنے گئے یہ وہ شخص چلا گیا جس نے مجھے جینا سکھایا تھا۔ یار معذور کو بھی ایک ہمت دیتے تھے وہ، صحیح ہے، الحمدللہ جس کے ساتھ ان کا اٹیچمنٹ رہی ہے، بانڈنگ رہی ہے، جو ان کو جانتے ہیں وہ اچھے سے ان کو پہچانتے ہیں کہ وہ کس شخصیت کا مالک تھا، صحیح ہے لوگ۔ اچھا جو میں آپ کو ایک پرسنلی رائے دینا چاہتا ہوں آپ کے اس ویڈیو کے توسط سے، کہ جو لوگ باتیں کر رہے ہیں نا عجیب و غریب، انہوں نے کبھی عامر لیاقت کو جو ہے نا 1 فٹ کے فاصلے سے بھی نہیں دیکھا ہوگا، اور اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، پتہ نہیں کیا 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 کیا۔ بھائی ایسا نہیں کرو، ٹھیک ہے، اللہ کو جا کے منہ دکھانا ہے، صحیح ہے، اب جانے والا چلا گیا، صحیح ہے، اس کو جہاں پہنچنا تھا وہ پہنچ گیا، کلو نفس ذائقۃ الموت، شخص موت کا مزہ چکنا ہے، ٹھیک ہے،
تو بس یہی ہے کہ بھائی جانے والا چلا گیا، اس کو اچھی چیزوں میں یاد رکھ لو. انہوں نے کیا ہمیشہ زندگی بھر کیا برائیاں ہی کری ہیں، اچھائیاں نہیں کریں پوری دنیا کے سامنے. بھائی ان کو اچھی چیزوں میں یاد رکھ لو، ٹھیک ہے. کم از کم آپ کے اچھی چیزوں میں یاد رکھنے سے اللہ تعالیٰ آپ سے بھی راضی ہو سکتا ہے، آپ سے بھی خوش ہو سکتا ہے، آپ کی بھی بخشش کر سکتا ہے، مغفرت کر سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو بہرحال اندر کا جو ماحول تھا، میں تو بس یہ روحانیت ہے ایک الگ ہی روحانیت ہے. میں وہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ پوشیدہ بندہ تھا، اور اب جا کے جو ہے نا آہستہ آہستہ لوگوں کو اس کے حسن سلوک صحیح ہے، اس کی اچھائیاں، اس کی نیکیوں کے بارے میں پتہ چل رہا ہے. اس نے ہمیشہ اپنی نیکیوں کو دبا کے رکھا، چھپا کے رکھا. یعنی کوئی جتانا بھی چاہ رہا تھا نا اس کے سامنے تو ان کو چپ کرا دیتے کہ بس چپ ہو جاؤ، نہیں ضرورت ہے بتانے کی. تم نے جو کیا، تمہیں جو حاصل ہوا اللہ کے کرم سے ہوا، ٹھیک ہے. تم نے محنت کری، تمہیں صلہ مل گیا. جہانگیر بھائی یہ بتائیے کہ آپ کا اور عامر بھائی کا جو تعلق ہے، آپ کافی ٹائم سے ان کے ساتھ بھی ہیں، کام کر رہے ہیں، تو تقریباً کتنا ٹائم آپ کو ان کے ساتھ ہو چکا ہے؟ مجھے الحمدللہ میری وابستگی تو 11-12 سال سے رہی ہے ان کے، لیکن کام کا عرصہ جو میں نے ان کے ساتھ گزارا وہ تقریباً 7-8 سال ان کے ساتھ ٹرانسمیشنوں میں، جیو میں کیا، اے آر وائی میں کیا، ایکسپریس میں کیا. تو مختلف ٹرانسمیشنوں میں کام کیا ان کے ساتھ، اور بہت کچھ سیکھا. ان کے سکھانے کے عمل بھی ایک ایسے ہوتے تھے، ایسی تربیت کرتے تھے وہ کہ آپ کو مارتے پیٹتے نہیں تھے، صحیح ہے، لیکن وہ آپ کے سزا ایسی سزا دیتے تھے کہ بس وہ آپ کو جو ہے نا سینس آ جاتا تھا کہ یار میں نے غلط کر دیا، اور پھر آپ کو ریئلائز ہوتا تھا کہ یار کتنا بڑا سبق دے گا یہ، اور ہم نے سیکھ بھی لیا. اور ہم نے سیکھ بھی لیا. جہانگیر بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. ویل جناب، تو اس وقت ہمارے ساتھ جہانگیر بھائی موجود تھے، اور یہ جو جہانگیر بھائی اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے، یہ جو ہے عامر بھائی کی تدفین کے لیے یہاں پر موجود ہیں. جو بھی قبر کی کھدائی وغیرہ کی گئی اس کا انتظام انہوں نے اور ان کی ٹیم نے سنبھالا ہوا ہے. ویل جناب، تو ابھی تک ہمیں اس بات کی اطلاع نہیں ملی ہے کہ کب کس وقت یہاں پر اس جگہ پر عامر بھائی کو دفن کیا جائے گا، ان کی تدفین کی ٹائمنگ کیا ہوگی. جیسے جیسے ہمیں پتہ چلے گا ذرائع کے مطابق ہم آپ کو یہ اپڈیٹ دیتے رہیں گے. ویل جناب، آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ سورہ فاتحہ پڑھ کے جو کچھ آپ سے ہو سکتا ہے پڑھ کر عامر بھائی کو بخشیں، ان کے لیے دعا کریں، اور جناب جیسے جیسے ہمیں پتہ چلتا رہے گا چیزوں کے بارے میں آپ تک چیزیں معلومات پہنچاتے رہیں گے. ویل جناب، امید کرتے ہیں کہ اب تک کی یہ ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی ہے تو آپ لوگ جلدی سے بول بس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کامنٹ کریں. ملیں گے اگلی دفعہ ایک اگلی ویڈیو کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا، جب تک کے لیے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.